فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئین نفس، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11، پیج نمبر 160۔ ہیڈنگ ہے اللہ سبحانہ سے محبت۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک طالب علم جس کا دل اللہ سبحانہ کی محبت سے چھلک رہا تھا میرے پاس آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا رنگ فق ہے، بے خوابی اور تھکن کے آثار اس کی آنکھوں سے نمایاں ہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، چند راتوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب سب سو جاتے ہیں میری نیند اڑ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ سبحانہ کی قربت حاصل کرنے کی آرزو مچلنے لگتی ہے اور میں اٹھ کر اللہ سبحانہ کا ذکر شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ذکر کرتے ہو؟ وہ بولا، صحیح تو شاید نہ بتا سکوں کیونکہ اکثر دیوانوں کا سا حال ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک رات 1000 مرتبہ میں صرف یہ کہتا رہا، اے اللہ میری جان، اے اللہ میری جان۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک سفید دھواں پیدا ہوا، اس پر موٹی قلم سے میری جان لکھا ہوا تھا اور ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں خوشی سے گویا کہ پاگل ہو گیا اور گر گیا۔ میں نے اسے حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سنائی۔ اللہ سبحانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں کیا کرتا تھا ان میں سے ایک یہ ہے، اے موسیٰ، وہ شخص جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر رات ہوتے ہی مجھ سے غافل ہو کر سو جاتا ہے، کیا دوست اپنے دوست کے ساتھ تخلیہ نہیں چاہتا؟ اس موقع پر پنجابی کی مشہور شاعر میاں محمد کا ایک شعر نظر قارئین ہے، یہ مترجم کی جانب سے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پنجابی کا ایک شعر یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ رات پوے تے بے درداں نیند سہانی آوے، درد مندانوں تاہنگ سجن دی ستیاں آن جگا دے۔ اللہ سبحانہ کی حضرت داؤد علیہ السلام سے گفتگو کے بارے میں ایک حدیث ہے، اے داؤد ساکنان ارض سے میری طرف سے یہ کہہ دو کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ بہار الانوار، جلد نمبر 70، صفحہ نمبر 26۔ واقعی یہ بات حق ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ سے جتنا پیار کرے گا اللہ سبحانہ بھی جواباً اسے اتنا ہی چاہے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ کا مشتاق ہو، کھانے پینے میں رغبت نہیں رکھتا، مشروبات میں دلچسپی نہیں لیتا، خوشبوؤں کا رسیہ نہیں ہوتا، کسی غیر اللہ والے سے دوستی نہیں کرتا، کسی شاندار بنگلے سے پیار نہیں کرتا، آبادیوں بارونق جگہوں میں نہیں ٹھہرتا، نرم کپڑے نہیں پہنتا، ہر وقت بے قرار رہتا ہے، رات بھر اللہ سبحانہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں صرف ایک ہی آرزو رہتی ہے کہ جلد از جلد اللہ سبحانہ کے حضور پہنچ جائے، ہر وقت دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ مقررہ ملاقات کے لیے آتے تو عام طور پر وقت مقررہ سے پہلے ہی آ جاتے اور عرض کرتے، اے پروردگار تیری محبت میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ تجھے راضی کر لوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کے بارے میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب موسیٰ اپنے اللہ سبحانہ کے پاس مقررہ وقت کے لیے آتے جو عام طور پر 40 دن پر محیط ہوتی تو اللہ سبحانہ کے اشتیاق میں نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ ٹھیک سے سوتے بلکہ کسی چیز میں دلچسپی نہ لیتے تھے۔
اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی اللہ سبحانہ کے میدان محبت میں داخل ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہہ کر دنیا اور خواہشات دنیا کو اپنے سے دور کر لو اور محبوب اللہ سبحانہ کے علاوہ ہر کسی کی یاد اپنے اوپر حرام جانو۔ اپنے آپ کو زندگی اور موت کے درمیان سمجھو اور لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے چلو۔ اللہ سبحانہ تمہارا ثواب زیادہ کرے گا۔ جو شخص اللہ سبحانہ کا مشتاق ہے وہ بالکل اس شخص کی مانند ہے جو ڈوب رہا ہو اور اسے صرف ایک ہی کام ہو کہ ڈوبنے سے کیسے بچے۔ اس وقت ہر چیز بھولا ہوا ہوتا ہے، صرف اپنی نجات چاہتا ہے۔ اگلے دن ایک خدا رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے میں نے پوچھا اللہ سبحانہ کی یاد میں کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگے میں اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں، اس پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ گلی کوچوں میں بآواز بلند اس کے نام کے نعرے لگاتا رہوں، لوگوں کو بھی اسی سے محبت کرنے کی تلقین کروں۔ میں نے کہا یہ تو انبیاء کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ سے محبت کی تلقین کریں۔ کہنے لگے کہ اگر ہم بھی اللہ سبحانہ سے محبت کرتے ہیں تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی انبیاء کی پیروی کرنی چاہیے۔ میں نے مرحوم حافظ شیرازی کا شعر پیش کیا، ہر کے را اسرار حق آموختند، مہر کرند مہر کردند دہانش دوختند، یعنی جس کسی کو اسرار حق سکھائے جاتے ہیں اس کے لبوں کو سی کر مہر دیتے ہیں۔ وہ کچھ نہ بولے۔ چند دن بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ احوال پرسی پر کہنے لگے میں نے دعا کی ہے کہ اللہ سبحانہ مجھے دنیا سے اٹھا لے، میری روح کو اس بدنی قید سے آزاد کر دے اور اپنی ملاقات کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اس کی محبت کی شدت مجھے بے صبرا کر رہی ہے، جبکہ یہ دنیا غفلت اور بھول کا گھر ہے، مجھے اپنے محبوب سے جدا کر رہی ہے۔ میں نے دعا کی ہے کہ مجھے اپنی جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے اور اس غفلت کی جگہ سے مجھے لے جائے۔ میں نے عرض کیا ابھی آپ ناقص ہیں، اپنے آپ کو کامل کریں، اللہ شناسی اور محبت الہی کا مطالعہ کریں۔ پھر میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ان کی خدمت میں پیش کی جو حضور نے حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے بیان فرمائی تھی کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے جتنا میرا بندہ واجبات کی بجاوری اور محرمات کے ترک سے میرے قریب ہوتا ہے اور کسی عمل سے نہیں ہوتا، جب میرا بندہ نوافل اور مستحبات کی ادائیگی سے میری محبت کا ثبوت فراہم کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کاج کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں، جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 22۔ ایک دن ایک جوان میرے پاس آیا، وہ خلاف معمول رنجیدہ اور پریشان تھا۔ وہ اس بات پر پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ کیوں وہ اللہ سبحانہ کو مکمل محبت نہیں دے سکا۔ وہ مجھ سے اللہ سبحانہ سے زیادہ محبت کرنے کے طریقے پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے مندرجہ ذیل روایات اس کے سامنے رکھی کہ جس میں اللہ سبحانہ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرما رہا ہے، اے داؤد مجھ سے محبت کرو اور میرے بندوں کو بھی میری محبت کی تلقین کرو۔ حضرت داؤد نے عرض کیا پروردگارا میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، البتہ تیرے بندوں کو تیری محبت کی تلقین کس طرح سے دوں؟ اللہ سبحانہ نے فرمایا ان کو میری نعمتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ بے شک جب ہم اللہ سبحانہ کی نعمتیں یاد کرتے ہیں تو اس کی محبت دوبالا ہو جاتی ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 22۔ اللہ سبحانہ کتنا مہربان اور اچھا ہے جس نے ہمیں نیستی سے وجود عطا فرمایا، اتنے بلند پایہ انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھا، ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں عطا کی، حکمت بھرے قرآن مجید کو نازل کیا، ہمارے اتنے سارے گناہوں کے باوجود ہمیں بخش دیا، ہمیں عقل و علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ غرض یہ کہ اللہ سبحانہ وہ ذات گرامی ہے جس سے ہم جو مانگتے ہیں یا جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمیں دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے اللہ سبحانہ سے محبت نہ کریں، بلکہ ایسے طاقتور، مہربان، بخشنہار اور کریم و رحیم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔
انہوں نے فرمایا بہت سے لوگ جنہیں معلوم ہے کہ میں علم اخلاق اور علم تزکیہ نفس کی کسی حد تک سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، وہ میرے پاس آتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہدایت لینا چاہتے ہیں، مگر میں اس شخص کو جو کوئی کتاب پڑھ کر یا کسی باتوں سے متاثر ہو کر اس مشکل اور خطرناک مہم کا وقتی طور پر شوقین ہو جاتا ہے، کوئی ٹھوس جواب نہیں دیتا، بلکہ یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں تک متحرک ہے، واقعی اہل محبت ہے یا نہیں۔ مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شخص اس طویل راستے کو طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس سلسلے میں کہاں تک بیداری، تحریک اور سرگرمی کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر اس میں یہ صفات ہوں تو منطقی طور پر وہ اس راستے کو طے کرتا ہوا منزل کمالات کی طرف بڑھ سکتا ہے، مگر ہمارا ذہن سست، نیند کا رسیہ، محبت و عشق کے جذبے سے عاری، غرض یہ کہ لا تعلق اور بے خبر قسم کے افراد اللہ سبحانہ کی محبت کا راستہ طے نہیں کر سکتے۔ قاعدتاً جو شخص عشق اور ولولے سے عاری ہے، لگن اور محبت کا جذبہ ہی نہیں رکھتا، اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے کہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ کا مقام حاصل کرے۔ میرا ذاتی تجربہ یہی کہتا ہے کہ جو لوگ جذبہ عشق و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ عشق مجازی ہی کیوں نہ کرتے ہوں، وہ جلد ترقی کر جاتے ہیں، مگر وہ لوگ جو آرام طلب ہوں، جذبہ عشق و محبت سے عاری ہوں، وہ عبادت بھی کریں گے تو صرف اس لیے کہ روز قیامت ان کو آرام ملے۔ یہ لوگ جب تک عاشقانہ سوچ پیدا نہ کریں گے، کمالات کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ عاشق جو عشق مجازی میں گرفتار ہیں، اس میں اصل توانائی موجود ہے، مگر اپنی کوتا فکری اور کم نظری کے سبب وہ محبوب کے تعین میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ سالک اللہ کی بنیادی صفت یعنی جذبہ عشق و محبت رکھتا ہے، مگر یہ کہ کوئی رہنما اس کو مل جائے جو اسے عشق و محبت کا صحیح مصداق دکھا دے تاکہ وہ اپنے غلط انتخاب کو ترک کر سکے۔ البتہ عشق و محبت سے عاری شخص جس کو اس کائنات کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ سے گہری دلچسپی لینے لگے؟ ایسے لوگ دراصل مردے ہیں جو لوگوں کے درمیان زندہ لاشوں کی حیثیت سے چلتے پھرتے ہیں۔ جو شخص جذبہ محبت سے عاری ہے وہ ہر چیز سے لا تعلق رہتا ہے، خوبی، حسن اور کمال، غرض یہ کہ وہ کسی حقیقت کو محسوس کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے، چنانچہ وہ ایک حیوان ہے جو انسانوں کے درمیان رہ رہا ہے۔ شروع میں جب مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ میں جوانوں کو اللہ سبحانہ سے محبت کی تلقین کروں تو میں سب سے پہلے اس جوان کے در پہ ہوتا تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ چلے کہ وہ عشق مجازی میں گرفتار ہے۔ اگرچہ پہلی چند ملاقاتوں میں وہ میری بات بالکل نہیں سنتا تھا، مگر اسے بار بار گفتگو کے دوران قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ محبوب حقیقی کو پہچانے۔ آخر کار وہ عارضی اور وقتی محبوب کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کی طرف توجہ دینے لگتا۔ یہاں پر میں 2 واقعے سنانا چاہتا ہوں تاکہ قارئین کرام کو اندازہ ہو کہ میری مذکورہ باتیں کتنی اہم ہیں۔ پہلا واقعہ، یہ واقعہ میرے ایک بزرگ استاد جو خود ایک خدا رسیدہ شخصیت تھے کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے خود اپنی زبان سچ بیان سے مجھے سنایا۔ بقول میرے والدین میں بچپن ہی سے دوستی اور محبت کا دل دادا تھا، لوگوں سے بہت جلد گھل مل جاتا تھا اور ہر ایک سے بہت گہرا تعلق پیدا کر لیتا تھا۔ البتہ اپنے بارے میں مجھے جو کچھ یاد ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ جب میری عمر کوئی 18-19 برس ہوگی، ہم اپنے شہر سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے بس میں بیٹھ کر مشہد مقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ والد گرامی اور والدہ ماجدہ اگلی سیٹ پر اور میں اور میرا چھوٹا بھائی بالکل ان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بس چلی تو میں انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار اپنی سیٹ سے اٹھا اور ہر ایک مسافر کے پاس گیا اور پوچھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ کسی نے پانی مانگا، میں نے فوراً ٹھنڈے پانی کا گلاس اسے پیش کر دیا۔ کسی کو ڈرائیور سے کچھ کہنا تھا اور بس کے شور کی وجہ سے ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی، میں نے پیغام رسانی کا کام کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑی ہی دیر میں یہ کیفیت ہو گئی کہ جس کسی کو بھی کوئی کام پڑتا اس نے مجھ ہی سے رابطہ کیا۔ اسی بس میں میری سیٹ کے پچھلی طرف ایک دوشیزہ بیٹھی تھی، وہ چند آفتاب و چند مہتاب تھی، وہ بڑی پردہ دار تھی اور اس نے اپنے چہرے سمیت تمام جسم کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔
صرف ایک دفعہ غیر ارادی طور پر اس کی چادر چہرے سے ذرا سی سرک گئی اور اس ایک جھلک نے میرے رگ و پے میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے چادر اس طرح پکڑ لی کہ سوئی کے نقطے برابر بھی میں اس کی شکل نہ دیکھ پایا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بس میں بیٹھے تمام حضرات کی محبت اس چادر پوش دوشیزہ میں جمع ہو گئی، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں چپ چاپ اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور اس دوشیزہ سے ہم کلام ہونے کے طریقے سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ اس سے بات کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو دوسروں پر آزمایا جا چکا ہے، یعنی میں دوسروں کی طرح اس کے پاس بھی جا کر پوچھ لوں کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں جو میں پوری کر سکوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس نے فوراً جواب دیا کہ پیاس لگ رہی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو ایک جام ادھر بھی عنایت فرما دیجیے۔ جواب سن کر میرے عشق میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں اچھلا، جام بھرا اور اس کی طرف بڑھا دیا، مگر اسی لمحے کثرت اشتیاق وصل سے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، جن کو میں باوجود کوشش کے ضبط نہ کر سکا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہوا کیا اور میرے آنسو کیوں نکل پڑے۔ اگر آپ عشق کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر بے ذوق ہیں اور میں نے آپ کو ساری بات کھل کر بتا دی تو آپ مجھے بددیانت قسم کا آدمی سمجھنے لگیں گے، مگر میں آپ سے خدا لگتی کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھیں اتنی امین تھیں کہ شاید ہی کوئی میرا ہم عمر مقابلہ کر سکے۔ مگر میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے اس مشاہدے کے بعد ساری بس والے تاڑ گئے کہ میں اس دوشیزہ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت ہم مشہد مقدس کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہماری بس مشہد مقدس آ کر رک گئی، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ میرے والدین بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے تھے، مگر انہوں نے مجھے جتایا نہیں۔ وہ میرا بھرم رکھنا چاہتے تھے، البتہ میری محبت کی وجہ سے انہوں نے لڑکی کے والدین سے شناسائی کر لی تھی۔ وہ مشہد ہی کے رہنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے ہمیں گھر آنے کی پیشکش کر ڈالی، جسے میرے والدین نے بخوشی قبول کر لیا۔ 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ عشق نے میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ میرا وزن 5-6 کلو کم ہو گیا۔ سب سمجھنے لگے کہ میں کوئی دائمی مریض ہوں۔ میں دن بھر ان کے گھر کے قرب و جوار میں مٹر گشت کرتا۔ رات کو ذرا آنکھیں بند ہوتی تو اس کا چاند چہرہ سامنے آ جاتا اور باقاعدہ آواز بلند میں رونے لگتا۔ جس دن ہم نے ان کے ہاں جانا تھا اس سے پہلے کی رات شب جمعہ تھی۔ میں رات بھر امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں شب بیداری کرتا رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس دوشیزہ کے والدین حرم مبارک میں آئے ہیں۔ جو ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی بڑی محبت سے ملے اور کہنے لگے کہ اپنے والدین سے کہنا کہ کل کا وعدہ مت بھولیں اور دیکھو تم بھی ساتھ آنا، ہمیں تم بھی اچھے لگتے ہو۔ اگلے دن جمعہ المبارک تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، چارپائی پر لیٹا تو بے اختیار اونگ آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر سویا کہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے، اس نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ میرے دل کو آسمان کی طرف موڑ دے۔ میرا دل بالکل ایک ٹارچ کی طرح بڑی تیز روشنی نکال رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارا دل اپنی تمام روشنی اس طرف پھینک رہا ہے، اور ساتھ ہی اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تو وہاں وہی دوشیزہ بالکل اسی طرح بیٹھی تھی جیسے بس میں بیٹھے ہوئے میں نے اسے دیکھا تھا، اور میرے دل کی روشنی سیدھی اس پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا، میرے دل کو اس کے رخ پر رہنے دو، مگر اس نے کہا، ذرا صبر کرو اور دیکھو کہ میں تمہارے دل کو کس رخ پر کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں پسند نہ آئے تو جیسا کہو گے ویسا ہی کر دوں گا۔ میں چیختا رہا کہ میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی اپنے دل کو اس لڑکی سے ہٹانا نہیں چاہتا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے دل کی روشنی کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر آسمان میں جہاں میرے دل کی روشنی ٹارچ کی لکیر کی طرح پڑ رہی تھی، وہ حسن و جمال ہے کہ ناقابل بیان ہے۔ اگر میں نے وہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو کبھی بھی اس لڑکی کی طرف مائل نہ ہوتا، اور اگر میں اس دل فریب منظر کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں تو گھنٹوں بیان کے باوجود بھی نہ بتا پاؤں گا۔ بس میں نے اس شخص کی منتیں کی کہ خدارا میرے دل کو ٹارچ کو اسی رخ پر رہنے دو اور اس کا بٹن یہیں پر پکا کر دو، تاکہ زندگی میں کبھی نہ میں اس کا رخ تبدیل کر سکوں اور نہ ہی میں اسے بجھا سکوں۔
اس نے کہا بہت اچھا، اور مجھ سے کہا کہ ایک بات تم بھی سن لو کہ اگر تم اس جمال لازوال کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، کبھی نماز تہجد نہ چھوڑنا، اور امام آخر الزمان حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے کبھی اپنا رابطہ منقطع نہ کرنا، اور اپنی آنکھوں پر قابو پانا، اور اس سے کبھی اللہ سبحانہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ کہہ کے وہ آدمی غائب ہو گیا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں عشق مجازی سے تائب ہو کر عشق حقیقی میں مبتلا ہو گیا۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ نے بتصدیق معصومین علیہ السلام مجھے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسی خواب والے واقعے کی وجہ سے ہے۔ دوسرا واقعہ، میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو ہر چیز سے لا تعلق اور الگ تھلگ، دنیا و ما فیہا میں سے کسی چیز میں اس کو لگاؤ نہیں تھا، گویا کہ وہ انسانوں بھری دنیا میں ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس دنیا میں کوئی ایک چیز ایسی بھی ہے جس سے تمہیں لگاؤ ہو؟ کہنے لگا، نہیں، میں کسی چیز کو نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی چیز سے مجھے رغبت ہے۔ میں ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہوں کہ لوگ اور خدا دونوں میری مدد کریں اور میری دنیا اور آخرت اچھی بنائیں۔ لوگوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مدد کریں تاکہ میری دنیا بنے، اور خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ میری مدد کریں اور میری آخرت اچھی بنائیں۔ اس کے علاوہ مجھے ساری کائنات بری لگتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کمال ہے، لوگ تمہیں عالم فاضل سمجھتے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے۔ اگر تمہاری سوچ صحیح ہے تو مندرجہ ذیل روایات کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ کی خاطر کسی سے پیار کرے دراصل خود اللہ سبحانہ سے پیار کرتا ہے، اور جس شخص سے لوگ اللہ سبحانہ کی خاطر محبت کریں دراصل اس سے خود اللہ سبحانہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ کے لیے چاہتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 251۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جس سے بھی محبت کرے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ بس اگر کسی شخص سے اللہ سبحانہ کے لیے محبت کرتے ہو تو یہ خود اللہ سبحانہ سے محبت ہے، اور جو شخص اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہے جواباً اللہ سبحانہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں انبیاء کے بعد عظیم ترین وہ افراد ہیں جو اللہ سبحانہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ہر محبت کسی چیز کا نتیجہ ہوتی ہے جو انجام کار دشمنی پیدا کرتی ہے، سوائے مذکورہ بالا دو محبتوں کے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے جو کبھی کم و بیش نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے کہ روز قیامت متقیوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کی محبت اللہ سبحانہ کے لیے تھی، کیونکہ ان کی محبت اللہ سبحانہ کے لیے تھی، اور محبت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ محبوب کے علاوہ ہر ایک کی دوری چاہتی ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 251۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بہترین اور لذیذ ترین چیز اللہ سبحانہ کی محبت، اللہ سبحانہ کی خاطر محبت اور اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنتیوں کا عمدہ ترین کلام یہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ اس لیے کہ جب مومنین جنت میں اللہ سبحانہ کی محبت کا عملی طور پہ مشاہدہ کریں گے اور اس کی گوناگون نعمتوں کو دیکھیں گے، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ کی محبت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وہ سرشار ہو کے کہیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 251۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابی سے فرمایا، اے بندہ خدا، کسی سے تمہاری محبت، نفرت، حمایت، مخالفت، دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک کوئی شخص یہ کام نہ کرے، چاہے کتنا ہی نمازی اور روزے دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ کا دوست نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایمان کی لذت لے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا،
آج تمہاری برادریاں اور بھائی چارے سب کے سب دنیاوی لحاظ سے ہیں، دنیاوی مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے اظہار محبت یا اظہار دشمنی کرتے ہو، یہ دوستی اور دشمنی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ جناب صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی تو فرمائیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری دوستی اور دشمنی اللہ سبحانہ کے لیے ہے، اور کون اللہ سبحانہ کا دوست اور کون دشمن ہے؟ قریب ہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان صاحب کو پہچانتے ہو؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، تو بس آسان ہو گئی، ان کا دوست اللہ سبحانہ کا دوست ہے، تم انہیں عزیز جانو، اور ان کا دشمن دراصل دشمن خدا ہے، اس کو دشمن رکھو۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ ان کے دوست کو عزیز جان، اگرچہ تیرے باپ اور بچوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے دشمن سے دشمنی کرو، چاہے وہ تیرے باپ اور بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ 236۔ اس کتاب میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے لیے دوستی اور دشمنی کی جائے، اللہ سبحانہ کے لیے مال خرچ کیا جائے، اور اللہ سبحانہ ہی کی خوشنودی کی خاطر کسی کو محروم رکھا جائے۔ بہار الانوار باب حب و بغض فی اللہ۔ ایک دن اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ، کیا آج تم نے میرے لیے کچھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، پروردگارا، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، مال خرچ کیا اور تیری حمد و ثنا کی۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، دیکھو موسیٰ، نماز تم نے اپنے لیے پڑھی کہ وہ تمہارے مسلمان ہونے کی علامت ہے، روزہ دوزخ کی آگ کے لیے ڈھال ہے، صدقات مالی رد بلا کے لیے تم نے دیے، میری حمد و ثنا تمہارے دل کی نورانیت کے لیے ہے، صرف میرے لیے تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے قراری سے سوال کیا، تو اے میرے مالک، پھر مجھے بتا دے کہ وہ کون سا عمل ہے جو صرف تیرے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا کبھی میرے دوست سے دوستی کی ہے یا میرے دشمن سے دشمنی کی ہے؟ حضرت موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ کے نزدیک بہترین عمل اسی کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ 253۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا خط کسی مومن کے نام ہے، اس میں آپ نے اسے یہی نصیحت فرمائی۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ اے فلاں، ہمیشہ آل محمد سے محبت اور دوستی کرتے رہو، چاہے تم فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور محبان آل محمد سے بھی محبت اور دوستی کرو، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہوں۔ جب میں نے مذکورہ بالا روایات اسے سنائیں تو وہ کہنے لگا، آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ میرے دل میں بھی جذبہ محبت پیدا کر دے، کیونکہ یہ چیز بازار میں نہیں ملتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مہلک ترین نفسیاتی امراض اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ انسان میں جذبہ محبت و عشق نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بری عادت یا صفت کو انسان اس کے مد مقابل سے محبت کر کے اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ جو شخص اس جذبے سے ہی عاری ہو وہ بڑی مشکل میں رہے گا۔ ایسے اشخاص کے لیے ایک تجویز ہے کہ ہر روز چند لمحوں کے لیے بارگاہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ کے پائے مبارک کی گرد پر میری اور عالم کے ارواح قربان ہو جائیں، کہ امام زمان کے بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے التماس کرے کہ یہ جذبہ اسے عطا فرمائیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے اگلی ہیڈنگ سے یعنی چغل خوری اگلی ہیڈنگ ہوگی، اور صفحہ ہے 175۔ یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے اگلے پارٹ میں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔